فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اپنے محبوب کے محبوب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و شرف کو بیان کیا ہے. اور اس آیت کی مختلف جملوں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف شان نمایاں اور واضح فرمائی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد ناصر قرار دیا. جس وقت آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں، بلکہ پورے مکہ مکرمہ کے قیام کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. جتنے مسلمان تھے وہ آپ کے عاشق تھے، آپ کے محب تھے، آپ کے فرما بردار تھے، لیکن ان کی یہ سکت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد کے لیے علی الاعلان کھڑے ہو جائیں. اس لیے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ فرماتے تھے مکے کے بازاروں میں، گلی کوچوں میں جا جا کر کے کہ اے لوگو، من یؤوینی وینصرونی، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، میری مدد کرے تاکہ میں اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچا دوں، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور اس کو اس کے بدلے میں جنت ملے. کوئی ہے جو مجھے ٹھکانہ دے اور میری مدد کرے. من یؤوینی وینصرونی، اللہ کے نبی اعلان فرمایا کرتے تھے مکہ مکرمہ کی وادیوں میں، لیکن کوئی بھی آپ کی نصرت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا. 10 سال کے بعد اللہ رب العزت نے مدینے سے انصار کو بھیجا اور انہوں نے آ کر آپ کی مدد کا وعدہ کیا اور آپ کی نصرت کا وعدہ کیا اور اس وعدے کو پھر نبھایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مسلمانوں کی مدد فرمائی. کمزور تھے، غلام تھے، مجبور تھے، مظلوم تھے، ستائے جا رہے تھے، تو آپ خود ان کی مدد فرماتے تھے، لیکن ان لوگوں کی یہ سکت نہیں تھی کہ آپ کی مدد کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم لوگوں نے نبی کی مدد نہیں کی تو کیا ہوا
اللہ نے ان کی مدد فرمائی. تو مدد نہ کرنے میں سب کو، سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا. یہ مخاطبت مسلمانوں ہی سے ہے. الا تنصروہ، اگر تم لوگوں نے نبی کی مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کی ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ نے تمام اس وقت تک کے مسلمانوں میں سے صرف ابو بکر کو مستثنا کیا، کہ ابو بکر نے تو نصرت کی نبی کی، اور کسی نے بھی نصرت نہیں کی، اس لیے کہ بیچارے قابل بھی نہیں تھے اس کے کہ وہ مدد کرے، اس لائق بھی نہیں تھے. تو سب سے پہلی فضیلت اس آیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلا، تنہا نبی کا ناصر قرار دیا. اس زمانے میں وہ اکیلے نبی کی مدد کے لیے ہر وقت، ہر دم، ہر آن ٹھہرے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان کرتی تھی. ایک دفعہ انہیں خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دشمن نے حرم شریف میں حملہ کیا ہے، یعنی آپ کے گلے میں پھندا ڈال دیا، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، دم گھٹنے لگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا اپنے گھر سے دوڑے ہوئے آئے اور اس مجمع میں گھسے، اور قرآن نے اس کی شہادت دی ہے کہ وہ لوگوں سے یہ پوچھ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالحق، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس جرم کی پاداش میں قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا قصور ہے اس آدمی کا؟ یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تم اس کے اتنا دشمنی اور اتنی مخالفت کہ اب تو تم جان کے در پے ہوگے اور تم مار ڈالنے کی سوچ رہے ہو. اور ان کا قصور کیا ہے؟ وہ تو صرف یہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تم بھی اللہ کو رب مانو اور میرا رب بھی اللہ ہے اور سب کا رب اللہ ہے. یہ کیا غلط بات کہتے ہیں؟ اور کیا اتنی بات پر اتنی دشمنی ہونی چاہیے؟ حالانکہ وہ تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں. تو لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور ابو بکر پر حملہ کر دیا. اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے کہ غصے میں، جنون میں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے کا مرتبہ کیا ہے. جب وہ نبی پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو وہ مجنو ابو بکر پہ کیوں نہ کرتے؟ تو صدیق اکبر پہ انہوں نے حملہ کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے. ان کو ان کے گھر لایا گیا. ان کی والدہ بہت بے چین تھی اور پریشان تھی. ماں نے ان کا سر اپنے گود میں رکھا اور دودھ لے کر ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی تو ابو بکر صدیق نے نہیں پیا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا ہوش آیا تو ماں نے چاہا کہ اس کا حلق تر ہو جائے، بے ہوش ہو کر ہوش میں آیا ہے اور اسے کچھ قوت آ جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ نبی کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ. کیونکہ اولن تو لوگوں نے ان پہ حملہ کیا تھا، وہ منظر ان کے ذہن میں تھا. انہوں نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ نبی کا کیا ہوا. تو کہا گیا کہ وہ خیریت سے ہیں. تو کہا کہ نہیں، یہ تو آپ لوگ یہیں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں. تو ان کی ماں نے کہا کہ دودھ پی لے بیٹا، دودھ پی لے. حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم ایک قطرہ میری حلق میں نہیں جا سکتا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعافیت ہیں، خیریت سے ہیں، ان پر کوئی گزند نہیں پہنچا، نقصان نہیں پہنچا. تو پھر ان کو اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو مطمئن ہوئے. یہ محبت، یہ وفاداری اور یہ نصرت کرنے کی اس وقت جرأت صدیق اکبر کے علاوہ کسی اور کو نہیں تھی. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت و جرأت تھی کہ انہوں نے ہر طرح اپنے نبی کی نصرت کی. اللہ پاک نے ان کو مستثنا کر کے سب سے پوچھا کہ تم نہیں کر سکے تو کیا ہوا؟ ان کے اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو دشمنوں کے نرغے سے نکالا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت جب مکے کے کافروں نے
اللہ کے نبی کو بستی سے نکل جانے پر مجبور کیا، حالات ایسے بنا دیے کہ آپ نے پہلے تو سب مسلمانوں کو ایک ایک کر کے بھیج دیا وہاں سے، جتنے مسلمان مظلوم تھے وہ سب مدینے میں جا کر امن پا گئے۔ جب سب چلے گئے اور چند ایک مسلمان جن کا مکے میں رہنا ضروری تھا یا ان کی کوئی مجبوری تھی، انہیں چھوڑ کر باقی سب مکے سے چلے گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبر اور حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں لٹایا اور خود نکل گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا مکے والوں نے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کافروں نے نبی کو نکالا اور نبی کے ساتھ جو دوسرے تھے ان کو بھی نکالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی مصیبتوں، مشکلات، حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو برابر کا شامل کیا۔ ان دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس لیے کہ دوسروں کو انہوں نے نکالا نہیں تھا، دوسرے سب لوگ تو اللہ کے نبی کے اشارے پر خود ہی چلے گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے منصوبہ بنایا بیٹھ کر کے کہ نعوذ باللہ قتل کریں گے۔ قرآن کہتا ہے اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، لوگ بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کافر اور مکہ کے مشرک کہ آپ کو شہر بدر کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو حبس دوام میں ڈال دیں، مختلف مشورے کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ سازشیں کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہتر منصوبہ بنانے والا ہے، اس نے اپنے منصوبے سے ان کی آنکھوں کے سامنے سے ان کو نکلوا دیا۔ تو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ مشورہ یہ ہو گیا تھا کہ آج رات قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ پاک نے ان کو حضرت ابو بکر کو دونوں کو وہاں سے نکالا، اپنی امان میں اور اپنی حفاظت میں نکالا۔ اور نکالا ایسا نہیں کہ آپ بستی چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ بستی ہی میں غار میں جا کر آپ نے قیام فرمایا، 3 دن تک بستی میں آپ نے قیام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو ثانی اثنین فرمایا کہ یہ دونوں میں کے ایک ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو دوسرا ہوتا ہے، 2 میں کا دوسرا جو ہوتا ہے وہ اس کا نائب ہوتا ہے اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ جب نبی نہیں ہوں گے تو ان کی جگہ پر ابو بکر ہوں گے۔ یہ خلافت بلا فصل کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا اور سچا جانشین وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مسجد نہیں تشریف لا رہے تھے تو جب تک آپ نماز پڑھا سکے آپ نے نماز پڑھائی، اور جب آپ کی ہمت نماز پڑھانے کے لیے مسجد جانے کی نہیں ہوئی تو آپ نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے نبی کے حکم سے نبی کے حین حیات آگے بڑھ کر ان کی جگہ کھڑے ہو کر امامت کی اور نماز پڑھائی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دراصل وضاحت تھی مسلمانوں کے سامنے کہ میرا وقت قریب ہے، اگر میں نہیں رہوں گا تو ابو بکر رہیں گے، یہ میری جگہ پر ہوں گے تمہارے لیے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون کسی مسئلے کو لے کر باہر سے آئی، کسی دوسرے علاقے سے آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا فرمایا، اور یہ بھی ہدایت تھی کہ یہ پھر دوبارہ آئے میرے پاس۔ تو اس خاتون نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں دوبارہ آئی اور اس وقت آپ نہیں رہے تو پھر میں کس سے ملوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوا تو پھر تم ابو بکر کے پاس آنا۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ طے تھا کہ جب میں نہیں رہوں گا روئے زمین کے اوپر تو پھر میری نیابت کرنے کے لیے ابو بکر موجود رہیں گے، اور ان کے علاوہ ہوگا بھی کون کہ جس کو میری جگہ پر کھڑا کیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت و خلافت کا اشارہ کیا گیا کہ اذ جعل الذین کفروا، کافروں نے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کافروں نے نبی کو نکالا اور نبی کے دوسرے ساتھی کو نکالا، وہ دوسرے دو میں کے ایک، یعنی ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر کے ساتھ بیان فرمایا اور ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ پھر تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور کے اندر تھے دونوں، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا کر بیٹھ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا کر دیا تھا کہ اس غار کے دہانے پر ایک درخت اگ آیا چھوٹا سا، اور اس درخت کی جھاڑیوں میں مکڑی نے جالا بن دیا۔ قرآن کریم نے مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا ان احون البیوت لبیت العنکبوت، دنیا میں جتنی مخلوق اپنا گھر بناتی ہیں ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ وہ جالا بنتی ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کو پھونک کر بھی توڑا جا سکتا ہے، اس قدر کمزور اس کا جالا ہوتا ہے۔ احون البیوت، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے اپنے محبوب کی اور اس کے محبوب کی حفاظت کرنے کے واسطے لوہے کی سلاخوں کی اور بڑے بڑے جیل خانوں کی یا بڑے بڑے برجوں کی اور بڑے بڑے قیمتی اور مضبوط مکانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مجھے مدد کرنی ہوتی ہے تو میں تو بیت العنکبوت سے بھی نبی کی حفاظت کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مکڑی کا جالا بنوایا، مکڑی کا جالا، اور مکڑی کے جالے سے اللہ پاک نے نبی کی حفاظت فرما دی۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا دوسری شکل میں، تو یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ دنیا والوں کے پاس جتنی قوت و طاقت ہے وہ بیت العنکبوت کی طرح ہے، وہ مکڑی کا جالا ہے، چاہے بڑے سے بڑا بم ایٹم بم ہو وہ سب مکڑی کا جالا۔ آج دنیا نے بڑے بڑے میزائل، ہلاکت خیز میزائل سے تیار کیے ہیں، ان سب کے مجموعے کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے سامنے تو مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کے جالے سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو ایک طرف یہ بڑی بڑی دنیا کی قوتیں اور طاقتیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح احون ہیں، اور ایک طرف مکڑی کا جالا اللہ کے نبی، نبیوں کے امام کی حفاظت کرنے کے لیے اشد اور مضبوط ہے۔ کیونکہ اللہ جس کو جو بنا دے، جس وقت جو بنا دے، ہر چیز میں تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو بڑے بڑے میزائلوں کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے میزائل ایسے ایسے علاقوں میں گرائے گئے کہ اگر وہ پھٹتے تو پوری بستی تباہ ہوتی، لیکن صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ اس پر چھوٹے چھوٹے بچے کود رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کمزوری دکھانی چاہیے تو طاقت کو اتنا کمزور کر دیا، اور اللہ نے قوت دکھانی چاہیے تو کمزور کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ وہ نبی اللہ کی حفاظت پہ قائم ہو گیا۔ تو نہ کسی چیز میں ذاتی طاقت ہے اور نہ کسی چیز میں ذاتی کمزوری ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو اس کو کمزور کر دیں، اور اللہ چاہیں تو اسے طاقتور بنا دیں۔ اصل قدرت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ غار میں اللہ رب العزت نے دونوں کو جمع کیا، وہاں کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم پریشان مت ہو۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہم دو نہیں ہیں، ہم تین ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت بھی یہاں پر موجود حفاظت حمایت کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی حمایت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ حمایت کے لیے اپنی نصرت کو بھیجا ہوا ہے۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی بڑی فضیلت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یار غار فرمایا. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. تو غار میں کون دونوں تھے؟ ایک ابو بکر تھے اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اسی وجہ سے اس وقت سے لے کے آج تک یہ محاورہ استعمال ہوا جب کسی کی غیر معمولی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور جب کسی دو آدمیوں کے درمیان میں انتہائی قرب اور انتہائی محبت دیکھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کے یار غار ہیں. یار غار کی اصطلاح استعمال اس لیے کی جاتی، اس کے معنی ہی ڈکشنری میں بن گئے. وہ جو سب سے زیادہ قابل اعتماد اور وہ جو سب سے قریب رہنے والا ہے اس کو یار غار کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بااعتماد اور سب سے قریب تر رہنے والوں میں سے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے دشمنی کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے. تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ دشمن ہم کو دیکھ لیں گے، بس نیچے دیکھ لیں گے تو ہمیں بھی دیکھ لیں گے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ ہونے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. میں تو ان کے نرغے میں سے نکل کے آیا ہوں اور ہمیں بھی کوئی دیکھنے والا نہیں. چنانچہ بیہقی کی روایت میں ہے کہ وہ جو دشمن دیکھنے کے لیے غار کے منہ تک پہنچ گیا تھا، جس کے بارے میں ابو بکر کو ڈر یہ تھا کہ وہ اگر اپنے پیروں کو دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا، وہی وہاں پر بیٹھا. ان کی آپس میں گفتگو ہوئی. ایک شخص نے کہا غار میں دیکھیں چلے. دوسرے نے کہا ارے غار میں کوئی کیسے جائے گا، یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ نہیں جاتا، یہ درخت ہے، یہ جالا ہے، اس میں سے کیسے کوئی گیا ہوگا، اس میں سے کوئی نہیں گیا ہوگا، کیوں ہم اپنا ٹائم خراب کریں. اور پھر اس کے بعد ایک شخص جو قریب آ گیا تھا وہ وہیں بیٹھ کر پیشاب کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر اگر ہم کو کوئی دیکھ سکتا تو تم کہتے تھے کہ یہ جھکے گا تو دیکھے گا، یہ تو بیٹھا ہوا ہمارے سامنے، ہم کو نہیں دیکھ رہا اور پیشاب کر رہا ہے بیٹھ کر کے، اور یہ گفتگو بھی نہیں سن رہا ہے جو ہمارے تمہارے درمیان میں ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے غیب سے اس طرح اپنے نبی کی بھی حفاظت کی اور اپنے نبی کے محبوب کی بھی حفاظت کی. علماء فرماتے ہیں کہ آپ غور کیجئے کہ ابو بکر اگر روافض و شیعوں کے بقول دشمن رسول ہوتے تو ابو بکر کے لیے تو یہ سنہرا موقع تھا کہ نبی کو لا کے ایسا پھنسا دیا تھا کہ اب اس کے آگے کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ فوراً آواز دیتے کہ آؤ آؤ ہمارے دوستوں، یہاں ہے تمہارا شکار اور لے جاؤ، تو وہ ان کو پھنسا سکتے تھے. ابو بکر کے بیٹے مکے میں جاسوسی کر رہے تھے، خبریں لا رہے تھے، وہ ابو بکر اپنے بیٹے سے کہلوا دیتے کہ تمہارا دشمن وہاں چھپا ہوا ہے. ابو بکر کی بیٹی روزانہ ٹفن لا کر کے دے رہی تھی، وہ اپنی بیٹی کے ذریعے سے دشمنوں کو وہاں بلوا لیتے. ابو بکر کے غلام بکریاں چرا کے شام کو لا کے دودھ پلا رہے تھے، وہ ان کو استعمال کر کے دشمنوں تک خبر پہنچا دیتے. لیکن ابو بکر کا سارا گھرانہ اور گھرانے کا ہر فرد نبی کی حمایت و حفاظت کر رہا تھا. یہ ابو بکر صدیق کی محبت کی صداقت کی نشانی ہے جو قرآن میں اللہ نے واضح فرما دی. ابو بکر کو ساتھ نہ رکھتی. اور پھر یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا صدیق اکبر کو، کیونکہ انہوں نے جب پوچھا کہ آپ کے ساتھ رفیق سفر کون ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ہی میرے ساتھ رہیں گے، آپ ہی میرے ساتھ سفر میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کی پلاننگ دی تھی اس میں ان کا رفیق سفر وہ ابو بکر صدیق کو بنایا. عربوں کا مقولہ ہے الرفیق قبل الطریق، رستہ معلوم کرنے سے پہلے بھی ساتھ میں کون جائے گا اس کو پہلے معلوم کرو، اس لیے کہ مسافر کے لیے اس کے رفیق سفر سے اہم کوئی سامان نہیں ہے اور کوئی تیاری نہیں، سب سے اہم رفیق سفر ہے. تو کہا کہ الرفیق قبل الطریق، رستہ بعد میں معلوم کرو، پہلے ساتھ کون جائے گا یہ طے کرو، یہ رفیق ہے. تو رفیق کو حضور اللہ نے طے کیا کہ نبی کے ساتھ کون ہوگا، اتنے اہم نازک سفر میں کون ہوگا، تو اللہ نے طے کیا کہ ابو بکر ہوں گے.
اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کیا کہ ابو بکر میرے ساتھ جائیں۔ آپ سوچیں جن لوگوں کو ابو بکر کی ذات پر شبہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عقل درست کر دے۔ کوئی عقل مند سوچے کہ کوئی بھی آدمی اگر صاحب سمجھ ہے تو اپنے ساتھ ایسے موقع پر دوست کو رکھتا ہے یا دشمن کو رکھتا ہے، با اعتماد آدمی کو رکھتا ہے یا مشکوک شخصیت کو رکھتا ہے، جس پر بھروسہ نہیں ہو، جس سے خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی نعوذ باللہ کوئی عقل، فہم، تدبیر کے اعتبار سے ان لوگوں سے بھی ناقص تھے کہ اللہ کے نبی کو اپنا ساتھی طے کرنا نہیں آیا کہ جس کو ساتھی بنانا چاہیے۔ یہ تو تہمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست پر، جن کی فراست دنیا میں ضرب المثل بن گئی، جن کی عقل کی پختگی اور فہم کی بزرگی وہ دنیا میں کوئی نظیر نہیں، کوئی مثیل نہیں۔ وہ ایسا دھوکہ کھا سکتا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے دشمن کو رکھ لے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے صدیق اکبر کا آسمانی انتخاب ہو یا نبوی انتخاب ہو، وہ صدیق کی صداقت کا مظہر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معتمد علیہ بنایا تھا، اور خود اللہ کو بھی اپنے علم غیب کے ساتھ ابو بکر کا وفادار ہونا معلوم تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یار غار بنایا، اور دنیا انہی دونوں کی سچی مودت و محبت کی مثال دیتی ہے جب کسی کی مودت و قربت کی مثال دینی ہوتی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی نے اپنے صاحب سے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں صاحب اور صحابی کے ایک ہی معنی ہے۔ صحابی بھی اسی کو کہتے ہیں جو ساتھ رہتا ہو ایمان کے ساتھ، اور صاحب بھی اسی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ صحابی کی تعریف علماء نے یہ فرمائی، وہ مسلمان جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، خواہ ایک مرتبہ دیکھا ہو مگر حالت ایمان میں دیکھا ہو، اور اس کی موت حالت ایمان پر ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تمام صحابہ کا صحابی ہونا وہ احادیث متواترہ سے اور احادیث آحاد سے ثابت ہوا ہے، لیکن اکیلے صدیق اکبر وہ ہیں جن کا صحابی رسول ہونا قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو تسلیم کر دیا اور اعلان کر لیا کہ ابو بکر صحابی ہیں۔ یہ صرف صدیق اکبر کی شان ہے کہ ان کا صحابی ہونا قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور یہ بات اس طرف طے ہے عقائد اسلام میں کہ جو شخص قرآن کے نص قطعی سے جو بات ثابت ہوتی ہے اس کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ اس لیے ابو بکر کی صحابیت کا منکر کافر کہلائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اور یہ فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک فطری ڈر ہو رہا تھا اپنے بارے میں بھی اور اپنے محبوب کے بارے میں بھی، ڈر ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پکڑ نہ لیے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں، تو جو ان کو حزن ہو رہا تھا اس حزن کے اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے دور کیا۔ ایک تو یہ کہ نبی نے اپنی زبان مبارک سے تسلی دی لا تحزن ان اللہ معنا، نہیں گھبراؤ نہیں گھبراؤ ابو بکر، ہمارے ساتھ اللہ پاک ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ گھبراہٹ نبی کو تو نہیں ہو رہی تھی، گھبراہٹ ابو بکر کو ہو رہی تھی، تو نبی نے فرمایا میں تو نہیں گھبراؤں، تم بھی نہیں گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ یوں فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اللہ کی معیت جہاں نبی کو حاصل تھی وہی معیت اس غار میں ابو بکر صدیق کو بھی حاصل تھی، اور یہ ان کا شرف تھا اور ان کا مقام تھا۔ اور دوسرا اللہ نے انتظام یہ فرمایا انزل اللہ سکینتہ علیہ، کہ حضرت ابو بکر پر سکینت نازل فرمائی۔
سکینت کی تفسیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے، سکینت کہتے ہیں نور، قوت اور روح کے مجموعے کو، ایک خاص روشنی جس سے دل کو منور کر دیا جاتا ہے، جس سے حقائق کا علم آدمی کو ہونے لگتا ہے، تجلی باری سے استفادہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے قلب۔ تو ایک خاص روشنی اور ایک خاص قوت جس سے دل میں اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ تمام مکارہ کا تحمل کر لے، جو جو چیزیں اس کے سامنے ناگوار پیش آ رہی ہیں ان سب سے بآسانی گزر جائے، اس کی قوت قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز روح، یعنی روح انسانی کو روح خداوندی سے تائید ملتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ فرشتے نے جا کر اللہ کی روح پھونکی اس کے اندر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے، تو ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی بدن اور روح تھوڑا ہی ہیں، روح کے خاص معنی ہے کہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ امر رب ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو وہ جو روح ہے وہ امر رب ہے۔ تو امر رب سے ایک روح تو پہلے سے ہے، ایک اور امر رب اس کی تائید کرنے کے لیے آ جاتی ہے، تو روح بھی آتی ہے جو روح کو طاقتور بنا دیتی ہے، قوت آتی ہے اللہ کی طرف سے جو قلب کو طاقتور بنا دیتی ہے، روشنی آتی ہے اللہ کی طرف سے جو اس کے اندر کی روشنی کو اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ تو نور اور قوت اور روح کے مجموعے سے ایک خاص شان بندے کو حاصل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سکینت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اس وقت دیکھا کہ جب میرے نبی کا ساتھی اور میرے نبی کا یار غار میں گھبرا رہا ہے تو سکینت اتاری آسمان سے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں اور اپنے حبیب کے دشمنوں پر سکینت اتارتا ہے؟ نہیں، اللہ نے سکینت اتاری تو یہ ثبوت ہو گیا کہ ابو بکر نبی کے دشمن نہیں بلکہ نبی کے وفادار تھے، غم گسار تھے اور ان کے چاہنے اور ساتھ دینے والے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، یعنی غیبی لشکر اللہ نے بھیجے، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ مکڑی اللہ تعالیٰ نے بھیج دی، اس نے اپنا کام کر دیا، کبوتر کو اللہ نے بھیج دیا، اس نے انڈے دے دیے، گھونسلہ بنا دیا، درخت کو اللہ نے حکم دے دیا، وہ خود سے اگ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر بھیجے جن لشکروں کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن اس کا حکم کن ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اسلام کے غلبے کا اور کافروں کی مغلوبیت کا سبب بنا دیا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اس میں کام آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی تو ان کے تمام اصحاب میں صدیق اکبر کام آئے۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار فضیلتیں ہیں جنہوں نے صدیق اکبر کی فضیلت کو انبیاء کے بعد تمام ایمان والوں میں برتر سے برتر کر دیا، اتنا بلند تر کر دیا کہ نبی اور صدیق کے درمیان میں کوئی اور نہیں رہ گیا۔ بس نبی کے بعد جو فوراً مقام ہے وہ صدیق کا مقام ہے، وہ صدیق کا مقام ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ کوئی شخص صدیق کے مقام کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ صدیق اور نبی کے مقام میں اتنا قرب ہے کہ اگر کوئی دھوکہ کھا گیا تو نبی کو صدیق اور صدیق کو نبی سمجھنے کی غلطی میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی روحانیت کے اعتبار سے اور عالم مثال کے اندر اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا اور خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ قرب اللہ نے عطا فرمایا، اور اس کی وضاحت اس صحیح حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ مسلمانوں، میں نے تو اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اور ایک دفعہ خود ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو بکر، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو
اپنا محبوب اور جگری دوست بناتا تو اس کی جگہ پر تم کو بناتا، لیکن چونکہ میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اس لیے میں کسی اور کو نہیں بنایا، لیکن اللہ کو نہ بنا کر کسی اور کو بنا سکتا تو تم کو بناتا۔ اب اس میں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ میری محبتوں کا مرکز اور میری عنایت، میری توجہات، میری شفقتیں براہ راست اور سب سے مقرب طور پر اگر کسی پر ہے تو وہ ابو بکر پر ہے۔ اور ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا جس کسی نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے سلسلے میں جس کسی نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا تو میں نے اس سے بڑے احسان سے اس کا احسان چکا دیا، اپنے اوپر باقی نہیں رکھا، سوائے ابو بکر کے کہ میں ابو بکر کے محبتوں کا، تعاون کا، نصرت کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ تو میرا اللہ ہی دے گا ابو بکر کو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ غرض یہ ہے کہ ہم نے پہلے آپ کے سامنے صحابہ کی عمومی فضیلت بیان کی، اب خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر کا کیا مقام ہے اسلام میں، اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، نبی کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے، وہ سنایا اور آپ کو بتایا۔ حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے، ابو بکر پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے، تو یہ صحابہ کی نظر میں بھی ان کا مقام ہے، وہی مقام اللہ کی نظر میں ہے، وہی مقام قرآن کی نظر میں ہے، وہی مقام نبی کی نظر میں ہے، وہی مقام اہل السنت والجماعت کی نظر میں 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہے۔ اب اگر کسی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل میں پرخاش ہے، تھوڑا سا بھی میل ہے، کچھ بغض ہے، کچھ عناد ہے، کچھ کھٹک ہے، تو وہ اس کے ایمان کی تباہی کا سبب ہے، ابو بکر کو کوئی نقصان پہنچانے والی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جس کو اللہ سب سے افضل امتی قرار دے رہا ہے، جس کو نبی سب سے محبوب تر قرار دے رہا ہے، جس کو نبی کے اصحاب محبوب تر قرار دیتے ہیں، جس کو قرآن محبوب نبی قرار دیتا ہے، اور جس کو سارے مسلمان قرار دیتے ہیں، اگر کوئی ان سے بیر رکھتا ہے تو اگر مسلمان ہے تو اس مسلمان کو اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کو اس سے محبت ہے، خود اس کا ایمان خطرے میں ہے اور خود اس کا ایمان مشکوک ہے، اگر مومن ہوتا تو کسی ایسے شخص سے دوستی کا دم نہ بھرتا جس کے دل میں ابو بکر کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی میل ہو، تو اس سے محبت اس کو نہیں ہو سکتی جو ایمان والا ہے۔ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے، اس کے اوپر گھس کے دیکھا جائے گا۔ جس کی دوستی ایسے لوگوں سے ہے جن کے دل میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، اصحاب نبی سے بغض ہے اور وہ اس کو دوست کہتا ہے، میرا دوست، تو یہ بھی اسی میں شمار ہے، اس کا اصحاب نبی کے چاہنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس مرض کا حل یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں ہر ہفتہ اتوار کو جب موقع ملے مجلس وفاداری مقرر کیجیے۔ جیسے صحابہ کے دشمن روز یا ہر اتوار کو ان کے گھر میں، ان کے گھر میں پیپروں میں ہم روز دیکھ رہے ہیں آج فلاں کے گھر میں مجلس عزاداری ہے، آج فلاں کے گھر میں مجلس عزاداری ہے، آج فلاں کے گھر میں مجلس عزاداری ہے، ہر گھر میں عزاداری کی مجلس ہو رہی، یعنی صحابہ سے تبرہ، صحابہ پر تہمتیں، صحابہ پر الزامات لگانے کی مجلس ہو رہی ہے۔ تو ہر گھر میں جب مجلس عزاداری مقرر ہو رہی ہے تو سنیوں کے ہر گھر میں مجلس وفاداری مقرر ہونا چاہیے، اور اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو، پڑوسیوں کو بٹھاؤ اور آج ان کے گھر میں، کل ان کے گھر میں، پرسوں ان کے گھر میں سناؤ صحابہ کی عظمتیں، صحابہ کی رفعتیں، ابو بکر کی وفاداریاں، عمر فاروق کی وفاداریاں، عثمان غنی کی وفاداریاں، جانی ساریاں، غم گساریاں نبی کے ساتھ، ان کو بیان کرو تو ہمارے بچے بھی پکے مومن بنیں گے،
سنی مومن بنیں گے ہمارے بچے، اور شیعوں سے ان کے دلوں کے اندر یہ کھٹک پیدا ہو جائے گی، یہ قوم وہ ہے جس کی محبت نبی سے کٹنے کا سبب ہے، اور اس قوم سے دور رہنا نبی سے جڑنے کا سبب ہے۔ اللہ اپنے فضل سے مسلمانوں کو اور سنیوں کو صحیح سنی بنائے، دکھاوے کا سنی نہ بنائے۔ نام تو اپنا سنی رکھیں اور محرم کے پورے جلوس میں سنی موجود ہوں، یہ کیسے سنی ہے؟ دھوکے باز، دغا باز، بے وفا سنی۔ اللہ مسلمانوں کو، سنیوں کو صحیح سنی بنائے اور اہل السنت والجماعت کے عقائد پر مضبوطی سے جمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔